السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے مسائل حیات کے 17ویں ایپیسوڈ میں۔ جی ہاں، امید کرتے ہیں کہ جیسے ہم محنت کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ محنت سے اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ تو آج جو ہم سوالات مفتی صاحب آپ سے کرنے والے ہیں ان کو سرسری نظر سے دیکھ لیتے ہیں اور ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا، کیا کورٹ میرج سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ رہے گا کہ فون پر، موبائل فون پر، کال پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، نکاح کے گواہ فاسق ہو تو نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا؟ نکاح کے گواہ اگر فاسق ہوں تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ اور چوتھا مسئلہ ہمارا یہ ہے، اور بہت اہم مسئلہ ہے مفتی صاحب، ساس کو ہاتھ لگانا یا ایسی مذاق کرنے سے، ہنسی مذاق کرنے سے بیوی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نکاح سے نکل جاتی ہے، مگر یہ شہوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھنا یا مذاق کرنا یا ہاتھ لگانا یہ شہوت کے ساتھ اگر ہے تو کیا بیوی نکاح سے نکل جائے گی؟ جو اس کی لڑکی اس کے نکاح میں ہے تو وہ کیا اس کے نکاح سے نکل جائے گی؟ بہت اچھا مسئلہ ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پہلے مسئلے کا جواب طلب کرتے ہیں۔ کیا مفتی صاحب کورٹ میرج سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، اور جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا ہوگا کہ نکاح کے متعلق ہی ہم نے سوالات کیے تھے۔ اصل میں نکاح کے متعلق کئی سارے سوال آئے بھی، لوگوں نے کیے بھی، تو ہم نے سوچا کہ اگر سارے سوالات ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر کر دیے جائیں تو ایپیسوڈ بہت طویل ہو جائے گا، جس کو لوگ کچھ دشواری بھی سمجھتے ہیں دیکھنا۔ تو ہم نے سوچا اس کو ایپیسوڈ کے اندر بانٹ دیا جائے، دو ایک ایپیسوڈ بنا لیے جائے۔ بہرحال جو سوال آپ نے کیا کہ کیا کورٹ میرج سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، کورٹ میرج کے ذریعے کیا ہوا نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوتا ہے، کہ اس میں ایجاب و قبول کرایا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ لڑکا لڑکی کورٹ میں اپنے بالغ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حاکم کے سامنے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم بالغ ہیں اور خود مختار ہیں، سمجھے، بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے دونوں ایک ساتھ میں میاں بیوی بن کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ حاکم جو ہے قانونی کارروائی اور جانچ کے بعد انہیں میاں بیوی تسلیم کرتے ہوئے میرج سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ اب جو ہے آپ میاں بیوی ہیں، اور میرج سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ ایجاب و قبول وہاں پر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں جو ہے ایجاب و قبول جو ہے، جبکہ یہ ضروری ہے اور نکاح کا رکن ہے، یہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ایجاب و قبول کے۔ لیکن ایک صورت آتی ہے، ہاں اگر لڑکا لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں، جو سنی صحیح العقیدہ عاقل بالغ دو گواہ ہوں، ان کی موجودگی میں باہم مسنون طریقے پر ایجاب و قبول کر لیں، ساتھ ہی لڑکا لڑکی کا کفو بھی ہو، لڑکا لڑکی کا کفو بھی ہو، تو نکاح منعقد اور صحیح ہوگا۔ اور پھر وہ قانونی بچاؤ کے لیے جو قانونی کارروائی کرتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں پڑے گا، وہ بھی نکاح میں شامل ہو جائے گا، پھر اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ یہ ایجاب و قبول شرعی طور پر مسنون طریقے سے ایجاب و قبول کر چکے ہیں، تو اب کوئی حرج نہیں ہے کورٹ میرج بھی کر لیں تو۔ کورٹ میرج جو ہوتا ہے عام طور پر یہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ قانونی کارروائی ہم پر کچھ نہ ہو سکے، سمجھے۔ لیکن نکاح ضروری ہے، ایجاب و قبول کے بغیر دونوں ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے، ان کو اجازت نہیں ہوگی دونوں کو رہنے کی۔ مفتی صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، لڑکا اور لڑکی یہ دونوں کورٹ میرج کب کرتے ہیں؟ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں شادی سے۔ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے، ان ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں کہ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ ماں جب جنم دیتی ہے تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس لمحہ، ایک لمحہ جب اس کا درد ہوتا ہے نا، جو درد ہوتا ہے، یہ جو پیدا ہونے والا ہے، اگر ماں اور باپ کو، ماں کو اگر 7 حج بھی کرا دینا اپنے کاندھے پہ بٹھا کر پیدل، تب بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کا جو درد اس کو محسوس ہوا تھا وہ بھی ادا نہیں کر سکتا، اور یہ اسی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے کورٹ میرج میں جاتا ہے۔ ویسے ہی لڑکی ہے، لڑکی بھی ویسے ہی ہے کہ جو باپ اس کے لیے رات و دن
اس کی شادی کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے کہ اس کی راتوں کی نیند تک حرام ہو جاتی ہے، اور یہ اس باپ کو ایسے موڑ پر دھوکہ دے کے جاتی ہے کہ دنیا کا اس کو چھوڑ کر ہی نہیں جاتی ہے، پوری دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ اور اہم بات مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میرج کا واقعہ ہے بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھی بہت کر رہے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، لیکن مفتی صاحب اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ بہت خراب ہے، وہ یہ ہے کہ جو لڑکے صرف اور صرف کورٹ میرج کرتے ہیں، صرف اور صرف کورٹ میرج کرتے ہیں، اور کورٹ، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ اجازت دے رہے ہیں آپ کو کورٹ میرج کرنے کی، کچھ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ پورا طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کتنے بڑے ذلیل ہیں جو کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ دنیا میں میری نظر میں وہ سب سے بڑا ذلیل انسان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کورٹ میرج کر رہا ہے۔ اس کی ضلالت اتنی بہت ہے کہ اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ بھی ہو، یہ بیٹی کی شادی میں یہ بھی ہو، اور وہ یہ قبول نہ کر کے وہ بھاگ کے غنڈوں کی طرح، چوروں کی طرح شادیاں کر رہے ہیں۔ ان کی ضلالت کے لیے یہی جملے کافی ہیں، اور وہ دنیا میں میری نظر میں تو وہ سب سے ذلیل انسان ہے کہ جو اس طریقے کے امور انجام دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اس کی آخری بات میں بتا دوں، جو لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں اور صرف کورٹ میرج کرتے ہیں، وہ اگر 10 سال اگر آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو وہ 10 سال ہی زنا کرتے ہیں، کیونکہ کورٹ میرج سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو اب اندازہ لگائیے دوستو کہ اس کورٹ میرج سے ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے جیالوں کی، جو ہمارے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ان کی زندگی، اور زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے مفتی صاحب، آخرت اور برباد ہو رہی ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں، دیکھو بچوں کی شادیاں اگر وقت پر ہو جائیں تو یہ بہتر ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ماں باپ کو بھی تھوڑا سا نظر رکھنی چاہیے بچوں کی زندگی پر۔ تو مفتی صاحب اب چلتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں میں نے زیادہ وقت لیا، تیسرے سوال کی طرف کہ فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں دوسرا سوال تھا فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہاں دوسرا سوال جو آپ نے کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو دیکھیے سب سے پہلی میں آپ کو چیز بتا دوں کہ فون نکاح کے لیے جو ہے ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے، اور گواہوں کا دونوں فریقوں کے آواز کو سننا یہ ضروری ہے اور جاننا بھی۔ فون پر چونکہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، مجلس کا بھی ہونا ضروری ہے، تو فون پر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے فون پر علماء اکرام نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور چونکہ گواہ ایک طرف ہو سکتے ہیں، دونوں سمجھے، ایک طرف ہو سکتے ہیں دونوں گواہ، ادھر نہیں، یا تو ادھر ہوں گے جو ادھر بول رہا ہے یا ادھر ہوں گے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آواز کے مشابہ ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے آواز کے مشابہ، تو ہو سکتا ہے فون پر ادھر کوئی اور ہو۔ اب یہ کہیں کہ ویڈیو کال پر ہو سکتا ہے، تو ویڈیو کال پر بھی آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجلس بھی نہیں ہے، مجلس بھی ایک نہیں ہے، یہ بھی چیز ہے۔ اور دوسری چیز گواہ جو ہے یہاں پر الگ ہے، ادھر جو ہے گواہ یہ والے نہیں جا سکتے، ادھر والے گواہ نہیں ہیں، ادھر الگ گواہ ہوں گے، ادھر الگ گواہ، تو الگ الگ لوگوں کی گواہی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دونوں گواہ جو ہے ایک ہی ہونا دونوں طرف، یہ دونوں کی ایجاب و قبول کو سننا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکا کسی کو وکیل بنا کر کے بھیج دے ایک کو، تو وکالت کے لیے، وکیل بنانے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی نے یا لڑکے نے کسی کو گواہ بنا دیا کہ وہ وکیل بنا دیا کہ میں نے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا آپ کو، فلاں انسان سے میرا نکاح کرا دیجیے گا، تو اب یہ وکیل ہونے کی حیثیت سے لڑکی یا لڑکے کے پاس جا کر کے جو ہے وہاں پر دو گواہوں کی موجودگی میں وکیل ہونے کی حیثیت سے ادھر قبول کرا دے جا کر کے، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن فون پر کے ایجاب و قبول فون پر کرائے تو اس صورت میں فون پر نکاح نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ دوسرا سوال کا جواب لیا، اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نکاح کے گواہ فاسق ہوں تو کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مختصر جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال، اور عام طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر تو نکاحوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ باشرہ بہت کم ہی لوگ گواہی میں ہوتے ہیں، عام طور پر جیسے ملتے ہیں باشرہ ہو یا نہیں ہو گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو فاسق ہیں، باشرہ نہیں ہیں، فاسق معلن ان کو کہا جاتا ہے جو کھلے عام گناہ کبیرہ کرتے ہیں، جیسا کہ داڑھی وغیرہ مڈانا، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، تو فاسق معلن کہلاتے ہیں۔ فاسق معلن کو جو ہے گواہ بنا سکتے ہیں، البتہ ان کی گواہی میں نکاح جو ہے ثابت نہیں ہو سکتا۔
ان کی گواہی میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگر دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کسی نے کسی وقت انکار کر دیا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، تو اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ان گواہوں کو لا کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ ان کی گواہی میں ان کے سامنے نکاح ہوا ہے، تو ان کی گواہی کا جو ہے شریعت میں اعتبار نہیں کیا جائے گا اور ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ تو بہتر یہی ہے کہ نکاح میں باشرہ انسانوں کو گواہ بنایا جائے، تاکہ کبھی اگر ثابت کرنے کا نمبر آ جائے نکاح، تو ان گواہوں کی، ان لوگوں کی گواہی سے نکاح ثابت ہو جائے، ان لوگوں کی گواہی شریعت میں مان لی جائے۔ جی، فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے، جی فاسق کی جو ہے گواہی شریعت میں ہے ہی نہیں۔ لعنت کافی ہے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں۔ جی 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 فاسق کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اور اب آخری سوال مفتی صاحب، اور بہت اہم سوال، ساس کو ہاتھ لگانا یا ہنسی مذاق کرنا، یہ اس سے کیا بیوی ہمیشہ کے لیے نکاح سے نکل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں جواب عنایت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ اور بعض جاہل لوگ، ہمارے جاہل نوجوان ساس سے کبھی کبھی بہت مذاق کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ساس سے مذاق کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی۔ ساس سے ایسی مذاق، ہنسی مذاق اور ملنا جھلنا، یہاں تک کہ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض لوگ تو مطلب ایک دوسرے سے چپٹنے تک کی مذاق کر لیتے ہیں۔ اگر اس دوران شہوت ہو گئی، ہنسی مذاق کے دوران شہوت کی نظر سے، نگاہ سے ساس کو دیکھنا، چھونا، ہاتھ لگانا یا گلے سے لگانا شہوت کے ساتھ میں، اگر ایسا ہوا، شہوت طاری ہو گئی ذرہ برابر بھی، تو پھر بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کبھی دوبارہ ایسی حرام ہوگی کہ حلالہ وغیرہ کر کے بھی کسی صورت میں نکاح میں آ ہی نہیں سکتی، پوری زندگی نکاح میں وہ آ ہی نہیں سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جائے گی وہ، اگر شہوت کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی ٹچ بھی کر دیا تب بھی۔ تو اس لیے میرے پیارے، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے نوجوان اس چیز پر خاص خیال رکھیں، اور خاص کر وہ لوگ کہ جن کی ساسیں تھوڑی مذاقیہ ہوا کرتی ہیں، میں ساسوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دامادوں سے ہنسی مذاق نہ کریں۔ بیٹا ہوتا ہے، وہ بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے، بیٹا ہی ہوتا ہے، تو اس سے ہنسی مذاق نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کی زندگی پوری برباد ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اور میں دامادوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ساسوں سے ہمیشہ ہنسی مذاق اگر کرتی بھی ہوں تو ان سے دوری بنا کر کے رکھیں، ان کے قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے اور ماں سے جو ہے شہوت وغیرہ یا اس طرح کی ہنسی مذاق نہیں چلتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں ہمارے نوجوان۔ مفتی صاحب، یہ جو ساس اور سسر ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے نا، ان کو ماں باپ کا درجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ شریعت نے بالکل ماں باپ کا درجہ دیا ہے۔ اگر جیسے آپ اپنی ماں سے مذاق نہیں کر سکتے، اس کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، تو ویسے ہی اس ماں کو بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں میں ملوث ہیں، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب نے فرما بھی دیا ہے، ساسوں کو اور دامادوں کو بھی تلقین کر دی ہے۔ تو میرے دوستو، ایسی چیزیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے، اور اس پر مفتی صاحب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس لڑکی سے پھر وہ نکاح نہیں کر سکتا، کبھی حلالہ وغیرہ کچھ بھی کر کے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آپ نے سن لیا ہے کہ مسائل ہمیں کتنی اچھی نالج دے رہے ہیں، مسائل سے ہمیں کیا کیا مل رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ 18ویں ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔